السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو پشاور جانے کا اتفاق ہو تو پشاور چھاؤنی کے ریلوے اسٹیشن کے قریب چھوٹی چھوٹی برجوں والی ایک عمارت ہے، آپ اس کا وزٹ کیجیے گا۔ اس عمارت میں آپ کو پرانی تہذیبوں کے آثار کا ایک بیش بہا خزانہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ گندھارا تہذیب کے نوادرات ہیں اور دنیا بھر میں آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہ عمارت پشاور کا عجائب گھر ہے۔ اسی گندھارا تہذیب کے حوالے سے ہماری آج کی ویڈیو ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ گندھارا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خوشبوؤں کی سرزمین ہے۔ گندھارا صوبہ خیبر پختونخوا کے اس سرسبز شاداب علاقے کا نام ہے جو پشاور، مردان، چارسدہ، سوات، باجوڑ اور کوہاٹ کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہ سرزمین صدیوں سے انسانی تہذیب و تمدن، ادب اور دیگر فنون کا گہوارہ رہی ہے۔ گندھارا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے پہلے داستان کے نام سے پکارا گیا تھا اور اس میں جیلم تک کا علاقہ شامل تھا۔ 326 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم نے حملہ کیا تو اس وقت غالباً گندھارا ایران کا 7واں صوبہ تھا۔ بدھ مت کے دور سے ہی اس کا نام گندھارا پڑ گیا تھا۔ گندھارا کے لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ شہر کی نسبت یہاں دیہی آبادی زیادہ تھی اور یہاں مختلف بولیاں بولی جاتی تھیں۔ گندھارا کے باشندے اونچے قد کے ہوتے تھے اور ان کا رنگ زردی مائل تھا۔ یہ لوگ انتہائی محنتی اور جفاکش تھے اور مختلف فنون کی مہارت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ ان کی سنگ تراشی کو چین، جاپان اور انڈونیشیا سمیت دیگر کئی ممالک میں پذیرائی حاصل تھی۔ یہ لوگ صفائی پسند اور مذہبی تھے اور اپنے تہوار جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے مناتے تھے۔ 1914 عیسوی کو انگریزوں نے پھندو روڈ پر ایک بلڈنگ دریافت کی۔ اس بلڈنگ میں ایک صندوقچی تھی جس میں گوتم کی راکھ تھی۔ اس سے یہ انکشاف ملا کہ مہاتما بدھ کی موت کے بعد بدھا کے جسم کی راکھ کو 14 ممالک میں تقسیم کیا گیا اور پشاور کو اس کی راکھ کا 14واں حصہ ملا۔ اس صندوقچی کی نقل پشاور کے عجائب گھر میں ہے جبکہ اصل لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ جب یونانی ریاست مقدونیہ سے سکندر اعظم آیا اور سارے ایران کو روند ڈالا تو کابل سے ہوتا ہوا وہ گندھارا میں بھی وارد ہوا۔ سکندر اعظم خود تو اس خطے پر زیادہ عرصہ قیام نہ کر سکا مگر اس کے جانے کے بعد بہت سارے یونانی جرنیل اور دوسرے جنگ آزما یہاں آباد ہو گئے اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں۔ مشرق سے چندر گپت موریہ، اشوک اور کنشک آگے بڑھے۔ انہوں نے یونانیوں کی پیش قدمی روک دی اور خود گندھارا کے زرخیز علاقوں پر متمکن ہوئے۔ ان حکمرانوں کی کوششوں سے گندھارا میں بدھ مت کو بہت فروغ حاصل ہوا اور اتنا زیادہ پھیلا کہ یہاں کے ایک یونانی حکمران میانڈر نے بھی بدھ مذہب اختیار کر لیا۔ یونانی تو ابتدا ہی سے دیوی دیوتاؤں کے ماننے والے تھے تو میانڈر ان دیکھے خدا کو کیسے مانتا۔ اس نے اپنے سنگ تراشوں کو حکم دیا کہ وہ مہاتما بدھ کا ایک مجسمہ تیار کریں۔ چنانچہ یونانیوں کے ایک دیوتا کو سامنے رکھ کر مجسمہ بنا دیا گیا۔ پھر رسم چل پڑی اور لوگ دھڑا دھڑ گوتم کے مجسمے تراشنے لگے، یہاں تک کہ بدھ کی زندگی کے مختلف واقعات کو بھی پتھروں پر کندہ کیا جانے لگا۔
اس دور کے ہندوستانی راجوں مہاراجوں کے مشرق وسطیٰ کے ان علاقوں اور ممالک سے سیاسی اور تجارتی تعلقات تھے جو رومن لوگوں کے زیر تسلط تھے، تو انہوں نے بت تراشی کے لیے رومن سنگ تراشوں کی خدمات بھی حاصل کر لیں۔ اس دوران بت مت کے لوگ دو مقطع فکر میں بٹ گئے، ایک تو وہ لوگ تھے جو بت پرستی کے قائل نہ تھے، اور دوسرا فرقہ ان لوگوں کا تھا جو بتوں کی پوجا کو ترجیح دیتے تھے۔ اس سے پہلے مہاتما بدھ کو مختلف علامتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا تھا۔ پہلی بار مہاتما بدھ کا مجسمہ گندھارا میں ہی بنا۔ کنشک کے زمانے میں اس فن کو سرکاری سرپرستی نصیب ہوئی تو اتنے مجسمے بنے کہ دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے گندھارا آنے لگے۔ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقہ کو گندھارا آرٹ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ٹیکسلا، راولپنڈی اور پشاور اس آرٹ کے پایہ تخت رہے ہیں۔ گندھارا آرٹ کا آغاز پہلی صدی قبل مسیح میں ہوا تھا اور چھٹی صدی عیسوی تک بھی لوگ اس کی طرف مائل رہے۔ اس دوران گندھارا آرٹ نے نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری بدھ دنیا یعنی چین، تبت، برما، سری لنکا، جاپان اور وسطی ایشیا کے فن مجسمہ سازی کو پوری شدت سے متاثر کیا۔ گندھارا کی سرزمین پر جس کی ساری آبادی بدھوں کی تھی، اب اس مذہب کا ایک بھی نام لیوا نہیں دکھائی دیتا، مگر اس علاقے میں گندھارا تہذیب کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے اس منفرد حیثیت کی وجہ سے پشاور ساری دنیا میں شہرت کا حامل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔